ترکوں کے عثمانی بادشاہوں میں سلطان محمد جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا بڑا رعب اور دبدبے والا بادشاہ ہو گزرا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے، بایزید اور چم بڑا خوبصورت اور بہادر شہزادہ تھا، جدھر نکل جاتا خلقت اسے دیکھنے کو ٹوٹ پڑتی تھی۔ صورت شکل اور بہادری کے علاوہ وہ عقل مندی میں بھی اپنے بھائی سے بڑھا ہوا تھا، اس لیے سب کا خیال تھا کہ سلطان محمد کے بعد چم ہی تخت پر بیٹھے گا۔ سلطان محمد بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال سفید تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ سلطنت کا سارا کام خود کرتا تھا۔ لگاتار محنت کرتے رہنے کی وجہ سے آخر وہ ایسا بیمار پڑا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس وقت دونوں شہزادے قسطنطنیہ سے باہر تھے۔ امیروں وزیروں نے سوچا کہ اگر ایسی حالت میں سلطان کی بیماری کا بھید کھل گیا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے لوگوں سے بیماری چھپانے کی بڑی کوشش کی اور سب کو یہ کہہ کر تسلی دیتے رہے کہ سلطان کی حالت اب پہلے سے بہت اچھی ہے۔ سلطان کے وزیروں میں کچھ بایزید کے طرفدار تھے، کچھ چم کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ سلطان کی حالت دیکھ کر ایک امیر نے بایزید کے پاس قاصد دوڑایا کہ تمہارے باپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اگر ایسی حالت میں تم کسی طرح قسطنطنیہ پہنچ جاؤ تو ملک تمہارا ہے۔ ادھر چم کے طرفداروں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اس وقت باہر رہنا خطرناک ہے، جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو قسطنطنیہ پہنچاؤ۔ ادھر یہ پرچے پیغام جا رہے تھے، ادھر جس کے روب سے بڑے بڑے بہادر تھر تھرا اٹھتے تھے، موت کے ہاتھوں بے بس بستر پر پڑا ہوا تھا، چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسم میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہیں رہی۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش آ جاتا تو وہ کانپتی آواز میں پوچھ لیتا تھا، چم کہاں ہے؟ چم نہیں آیا؟ اور سلطان کی یہ حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے تھے۔ پچھلا پہر تھا، مشرق کی طرف ہلکی ہلکی سفیدی چھائی ہوئی تھی کہ سلطان نے، جسے موت سے کچھ دیر پہلے ہوش آ چلا تھا، کلمہ پڑھ کر دم توڑ دیا۔ قاصد اسی وقت یہ خبر لے کر بایزید اور چم کی طرف دوڑے۔ بایزید پہلے چلا تھا، اس لیے قاصد اسے راستے میں ملا۔ باپ کی موت کی خبر سنتے ہی وہ تیر کی طرح اڑا اور قسطنطنیہ پہنچ کر دم لیا۔ یہاں جو لوگ اس کے طرفدار تھے انہوں نے بڑی تدبیر سے کام لیا اور چپ چپاتے خزانے پر اس کا قبضہ کرا دیا۔ خزانے پر قبضہ ہوتے ہی بایزید نے مٹھیاں بھر بھر کر روپے اور اشرفیاں لٹانی شروع کر دیں اور اس طرح فوج کو، جو دل سے چم کی طرفدار تھی، اپنے ساتھ ملا لیا۔ بڑے بڑے سرداروں میں سے جو لوگ چم کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے انہیں بھی عہدوں کا لالچ دے کر توڑا اور ان کی مدد سے تخت پر جا بیٹھا۔ قسطنطنیہ ابھی دور تھا کہ چم کو بایزید کے تخت پر بیٹھنے کی خبر ملی۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ فوج سمیٹ کر شہر پر جا پڑیے، جو لوگ آج بایزید کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ سے آ ملیں گے۔ بعض کہنے لگے کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے، پھر روپیہ بھی نہیں، اس لیے اس وقت ہٹ جانا ہی اچھا ہے، کچھ دنوں کے بعد انتظام کر کے آئیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ لیکن چم کی گھٹی میں بہادری پڑی تھی، اسے پہلی تجویز پسند آئی اور وہ نکارہ بجاتا بڑھا۔ ادھر سے بایزید نے فوجیں بڑھائیں اور روپے پیسے کا لالچ دے کر سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ چم کے بازوؤں میں جب تک ہمت تھی اس نے خوب مقابلہ کیا، جب دیکھا کہ ساتھی بے وفائی پر آمادہ ہیں تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں ہنگری کی سلطنت بہت طاقتور تھی۔ چم کا ارادہ تھا کہ سیدھا ہنگری کے بادشاہ کے پاس چلا جائے اور اس کی مدد سے کھویا ہوا ملک پھر حاصل کر لے، لیکن سارے راستے بند تھے۔ بایزید نے جگہ جگہ جاسوس لگا رکھے تھے اور ہر علاقے کے حاکموں کے پاس قاصد پروانے لے کر پہنچ رہے تھے، جن کا مضمون یہ تھا کہ چم بچ کر جانے نہ پائے۔
وہ بیچارہ دشمنوں سے بچتا اور آبادی سے ہٹتا چلا اور ایک بندرگاہ پر جا پہنچا۔ وہاں ایک جہاز چلنے کو تیار کھڑا تھا۔ پوچھا یہ جہاز کہاں جائے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ روڈس کے جزیرے کو۔ چم نے سوچا کہ روڈس چل کر کچھ دن سستائیں اور پھر وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر ہنگری چلے جائیں۔ یہ سوچ کر وہ اس جہاز میں سوار ہو گیا اور جب تک وطن کی سرزمین جس کی خاک میں وہ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا نظر آتی رہی، ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، مگر ہوا تیز تھی۔ تھوڑی دیر میں جہاز خشکی سے بہت دور چلا گیا۔ اب افق پر ایک پتلی سی لکیر کے سوا خشکی کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چند منٹوں میں وہ لکیر بھی غائب ہو گئی۔ روڈس کا جزیرہ ان دنوں عیسائی سرماؤں کے ایک جتھے کے قبضے میں تھا۔ یہ لوگ اپنے سردار کے سوا جو انہی میں سے چنا جاتا تھا اور کسی کا حکم نہیں مانتے تھے۔ جب کوئی جنگ چھڑتی تھی تو جس بادشاہ سے انہیں زیادہ روپے ملتے تھے اسی کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی کبھی آس پاس کے سمندروں میں مار دھاڑ بھی شروع کر دیتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کے تاج کا وارث شہزادہ چم ہمارے جزیرے میں آ کر اترا ہے تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ان کے سردار نے شہزادے کو اپنے محل میں لا کر اتارا اور کہا کہ حضور فکر نہ کریں، میں اور میرے ساتھی آپ کو حکومت دلوانے میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ شہزادے نے کہا میرا ارادہ تو ہنگری جانے کا ہے۔ لٹیروں کا سردار بولا اس طرح آپ کا ہنگری جانا مناسب نہیں، آپ کچھ دیر ٹھہریے، سیر اور شکار میں جی بہلائیے۔ میں ہنگری کے بادشاہ کو خط لکھتا ہوں تاکہ آپ وہاں جائیں تو آپ کی شان اور مرتبے کے لائق استقبال کیا جائے۔ یہ بات شہزادے کے جی کو لگی اور وہ روڈس میں رک گیا۔ اگرچہ اس نے عیسائی شہ سواروں کے سردار کو بہت لالچ دیا اور کہا کہ اگر باپ کے تخت پر میرا قبضہ ہو جائے تو میں دولت سے تمہارے گھر بھر دوں گا، لیکن وہ بڑا سیانہ تھا، ان باتوں میں نہ آیا اور اسی وقت بایزید کے پاس ایک قاصد یہ پیغام دے کر دوڑایا کہ آپ کا بھائی میرے قبضے میں ہے، اگر آپ اپنی سلطنت کی خیر چاہتے ہیں تو مجھے ہر سال 40,000 اشرفیاں دینے کا اقرار کیجئے، میں شہزادے کو روڈس سے نکلنے نہیں دوں گا۔ بایزید نے یہ شرط منظور کر لی اور اسی وقت روڈس کے حاکم کو روپیہ بھجوا دیا۔ ان عیسائی لٹیروں کے سردار نے عمر بھر میں اتنا روپیہ نہ دیکھا تھا۔ سونے کے ڈھیر پر نظر پڑی تو آنکھیں کھل گئیں۔ اب تک تو چم آزادی سے جزیرے بھر میں پھرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اب اس پر پہرا مقرر کر دیا گیا۔ جہاں جاتا تھا سواروں کا ایک دستہ ساتھ ہوتا تھا۔ شہزادے نے حاکم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس مکار نے جواب دیا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی جان لینے کی فکر میں ہے۔ اس نے کچھ آدمی اس کام پر مقرر کر رکھے ہیں کہ موقع پائیں تو آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ کا اکیلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ شہزادہ دل کا نیک تھا، اس لٹیرے کی چال کو سمجھ نہ سکا۔ کچھ دنوں کے بعد چم کی طبیعت روڈس میں بیکار بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو پھر ہنگری جانے کا ارادہ کیا اور ایک دن روڈس کے حاکم سے کہنے لگا جی چاہتا ہے کہ کل ہی ہنگری چلا جاؤں۔ وہ بولا اگر حضور کی مرضی یہی ہے تو یوں ہی صحیح، میں آپ کو روکنے والا کون، لیکن میں نے جس شخص کو خط دے کر بھیجا تھا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا، معلوم ہوتا ہے اسے وہیں روک لیا گیا۔ ایک اڑتی سی خبر یہ بھی ہے کہ سلطان نے ہنگری کے بادشاہ سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اگر آپ ہنگری کے بادشاہ کے پاس چلے گئے تو وہ آپ کو سلطان کے حوالے کر دے گا۔ چم کہنے لگا تو پھر کیا کیا جائے، اس جزیرے میں تو میں 2 دن بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ روڈس کا حاکم بولا میں آپ کو جنوبی فرانس کے شہر نائس بھجوائے دیتا ہوں، میرے آدمی آپ کے ساتھ جائیں گے، جتنی دیر جی چاہے وہاں رہیے، جب وہاں سے جی اکتا جائے واپس چلے آئیے۔ ادھر میں عیسائی بادشاہوں کو خط لکھ کے معلوم کرتا ہوں کہ ان میں کون کون آپ کی مدد پر آمادہ ہے۔ چم سیدھا سادہ ترک
ان ہتھ کنڈوں کو کیا جانے۔ ایک دو دفعہ اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہ سارا فریب ہی نہ ہو۔ پھر خیال آیا کہ اس شخص نے آج تک مجھ سے کوئی برائی نہیں کی، نوکروں کی طرح آگے پیچھے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہوتا تو اس طرح کیوں پیش آتا، مجھے میرے بھائی کے حوالے نہ کر دیتا۔ نائس کا شہر بہت خوبصورت ہے اور یہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے۔ کچھ دن تو شہزادے چم کا جی یہاں ایسا بہلا کہ کسی بات کا خیال نہ رہا، لیکن جب جاڑے کا موسم آیا اور برف پڑنے لگی تو وطن کی یاد نے اس کے دل کو پھر گدگدایا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہنا شروع کیا کہ جس طرح ہو سکے مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ اپنے سردار کے اشارے سے اسے ایک قلعے میں لے گئے۔ اس قلعے کا حاکم روڈس کے سردار کا دوست تھا۔ اس نے چم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کسی طرح اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اصل میں قیدی ہے۔ لیکن اب شہزادے کو ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ سب لوگ ظاہراً تو اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے باپ دادا کا ملک لینے اور قسطنطنیہ کا تخت حاصل کرنے کا ذکر کرتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ٹال دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے قبضے سے نکلنے کی تدبیریں کرنے لگا، لیکن یہ لوگ بڑے چوکس تھے۔ جب کبھی وہ گھڑی دو گھڑی کے لیے قلعے سے باہر نکلتا، یہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اس قلعے کے حاکم کی ایک لڑکی تھی جس کا نام ہیلن تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں رہنے والی ہی نہیں بلکہ کوئی پری ہے جو پرستان سے انسانوں کی بستی میں چلی آئی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، نازک سا جسم۔ ہیلن کا جی چم کی حالت دیکھ کر بہت اڑتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ قیدی شہزادے سے محبت ہو گئی اور شہزادے کا دل بھی اس کی طرف کھینچنے لگا۔ ہیلن ہمیشہ اسی فکر میں رہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ یہ دونوں انہی تدبیروں میں تھے کہ کسی طرح ہیلن کے باپ کو یہ بھید معلوم ہو گیا۔ اس نے فوراً شہزادے کو ایک اونچے مینار میں قید کر دیا۔ بے وطن شہزادے نے قید کا زمانہ بڑی مصیبت میں کاٹا۔ ایک تو سلطنت کھونے کا غم اور بے وطنی کا ملال، اس پر ہیلن کی جدائی کا خیال، نہ بھوک تھی نہ پیاس۔ کئی دن وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ دنوں میں اس کی حالت ہی اور ہو گئی، وہ روپ رنگ ہی نہ رہا، جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا، بال بڑھ گئے، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں۔ ہیلن کا برا حال تھا، لیکن ان ظالموں کے سامنے کوئی پیش نہ چلتی تھی۔ جب یورپ کے دوسرے بادشاہوں نے سنا کہ روڈس کے حاکم کو چم کے طفیل گھر بیٹھے سال میں 40,000 اشرفیاں مل جاتی ہیں تو سب کے منہ میں پانی بھر آیا اور اپنی اپنی جگہ یہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ آ جائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے، جو اٹلی میں رہتا ہے اور جسے سارے عیسائی مقدس باپ سمجھتے ہیں، جب یہ قصہ سنا تو اس کی رال بھی ٹپک پڑی۔ اسی وقت روڈس کے حاکم کو لکھا کہ چم کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اس کی کیا مجال تھی کہ پوپ کا حکم نہ مانتا۔ سینے پر صبر کی سل رکھ کے چم کو قلعے سے نکالا اور جہاز پر بٹھا کے پوپ کے پاس بھیج دیا۔ اب پوپ نے بایزید کو لکھا کہ ہم چونکہ دل سے تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارے بھائی کو اپنے پاس بلوا لیا، اور اب وہ ایسی جگہ قید ہے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، ورنہ وہ روڈس کے حاکم کے پاس رہتا تو کسی نہ کسی طرح ضرور نکل بھاگتا۔ اس لیے آج سے ہمیں روپیہ ملنا چاہیے۔ یہ خط پڑھ کر بایزید نے پوپ کو اپنے سفیروں کے ہاتھوں 40,000 اشرفیاں اور بہت سے تحفے بھجوا دیے۔ اگرچہ اب چم کو سلطنت حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، پھر بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا، اور اسے یہ خیال سہارا دیے ہوئے تھا کہ شاید کبھی پوپ سے بایزید کی بگڑ جائے اور اٹلی والے اپنے فائدے کی خاطر میری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔
وہ انہی خیالوں میں تھا کہ فرانس کے بادشاہ نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ اٹلی والوں نے جی توڑ کے مقابلہ کیا، لیکن فرانس کی ان گنت فوج کے سامنے ان کی بہادری کام نہ آئی اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے بہت سے شہروں پر فرانس کا پھریرا لہرانے لگا۔ انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی اور فرانس کے بادشاہ نے چند شرطوں پر یہ درخواست منظور کر لی۔ صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ چم کو فرانس والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پوپ یہ شرط ماننے کو تیار تو نہ تھا، لیکن فرانس کی فوجوں میں گھرا بیٹھا تھا، مجبور ہو کر صلح کے کاغذ پر دستخط کر دیے، لیکن ساتھ ہی ارادہ کر لیا کہ شہزادے کو کسی طرح ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ چم اپنے کمرے میں دریچے کے سامنے بیٹھا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بلا کا اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بہت دور اونچے مکانوں کی کھڑکیوں سے روشنی چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت اسے ہیلن کا خیال آ رہا تھا، جس نے اس کی خاطر سارے کنبے کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پوپ کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ جھک کر آداب بجا لایا اور پھر کہنے لگا، حضور کے لیے مقدس باپ نے یہ شربت بھیجا ہے، ذرا اسے چکھ کر دیکھیے۔ اگرچہ چم کو معلوم تھا کہ پوپ بہت خطرناک شخص ہے، جب اسے کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے وہ اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر اسے اس خیال سے اطمینان تھا کہ اسے زہر دینے سے پوپ کو نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے وہ کبھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ اس وقت اسے بہت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے بوتل سے تھوڑا سا شربت انڈیل کر پیا۔ شربت ذائقے میں بہت اچھا تھا، مگر اس سے چم کی پیاس نہ بجھی، اب کہ وہ پورا گلاس اٹھا کر چڑھا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایسا معلوم ہوا کہ جسم میں آگ سی لگ گئی ہے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ گھبرا کر اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہ گیا، سر گھومنے لگا، آنکھیں بند ہوتی گئیں اور تھوڑی دیر میں موت نے اسے دنیا کے دکھوں سے چھڑا دیا۔ چم کی موت کی خبر سن کر فرانس کے بادشاہ کا برا حال ہوا۔ وہ اس کی خاطر یہاں آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھا کر میں جو شرطیں چاہوں گا اس سے منظور کرا لوں گا، مگر موت نے اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔